ویلکم بیک ناظرین. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں حج آپریشن اور خصوصاً کوٹا کرپشن کے حوالے سے. ہماری ابتدائی تحقیقات میں ہی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں وزارت مذہبی امور کے اعلیٰ حکام اس کوٹا کرپشن میں بری طرح ملوث ہیں، وہاں اعلیٰ حکومتی عہدیدار کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک ایم این اے ہے، وہ اس نے اپنی کمائی کا ذریعہ یہ بنا لیا کہ اس کو 25 فارم ملیں. اس نے اپنے ٹوٹس کے ذریعے کچھ ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو 20-20 ہزار روپے لے کے وہ سرکاری فارم، یہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں وہ کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ قرآن اندازی سے مبرہ ہوتے ہیں. کوئی ایسا ایم این اے چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تھا، چاہے وہ مسلم لیگ سے تھا، چاہے وہ ایم کیو ایم سے تھا، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تھا، چاہے وہ ایم ایم اے سے، ہر شخص چاہتا تھا کہ میرے وساطت سے کسی نہ کسی کو کمپنی مل جائے، چاہے وہ ان سے پیسے لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے مجھے نہیں معلوم. اعجاز الحق صاحب اور وکیل احمد خان صاحب جو اس کے دو بنانے والے میجر متحرک تھے، ان کو بھی شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس سسٹم میں اتنی زیادہ خرابی اور اتنی زیادہ کرپشن آ جائے گی. جب یہ کورٹ میں چلا گیا نا کیس، تو جو جج تھے میں نے ان سے ملاقات کی. میں ابھی نام نہیں ان کا لوں گا کیونکہ یہ ایک انہوں نے مجھے ویسے بلایا تھا کہ مجھے سمجھائیں اعجاز الحق صاحب کہ یہ ہے کیا اور ہم کیا کریں. میں نے ان کو کہا جی کہ اب اس سال 2600 لوگوں نے اپلائی کیا، میں نے 180 لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب میرے پاس ججوں کی سفارشات ہیں، میرے پاس جرنیلوں کی سفارشات ہیں، میرے پاس پارلیمنٹ کی سفارشات ہیں، میں نے وزیر اعظم کی سفارش کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. آپ یقین کریں کہ شوکت عزیز صاحب کو بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا تھا. میں نے ان کو کہا کہ اگر مجھ سے کام کروانا ہے تو یہ کام نہیں ہوگا. کیا ہم اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ ہم کتنا مذاق کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ہر چیز کو بیچ ڈالا. ہم نے پاکستان کو فار سیل لگا دیا، ہم نے بھائیوں کو بیچ دیا، ہم نے بہنوں کو بیچ دیا، ہم نے اپنے ہر چیز کو بیچ دیا، اور آج ہم اپنا دین بھی بیچنے پہ چل پڑے. جو اللہ کے گھر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس کو بھی رشوت انڈائریکٹلی اس سے بھی ہم نے رشوت لینا شروع کر دی. شاہد صاحب، آپ چیئرمین ہیں حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن پاکستان کے. یہ بتائیں کہ کوٹا کا نظام کیا ٹھیک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کرپشن میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ کوٹے کا متعلق یہ بہت پچھلے 3-4 سالوں سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ کوٹا بکتا ہے اور بکتا بھی ہوگا، کیونکہ ایک صاحب اثر لوگ اپنا اثر رسوخ استعمال اس حد تک کریں کہ وہ اپنے کام چھوڑ کر اس کوٹے کے پیچھے کسی کے لیے سفارشیں کریں. تو اس بات کو بھی نہ دیکھیں کہ وہ بندہ پروفیشنل ہے، یہ بھی نہ دیکھیں کہ آیا وہ حج کے کام کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اور اس کے ساتھ حجاج کرام نے جانا ہے، ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ یا بد نظمی بھی ہو سکتی ہے، صرف اس کے لیے سفارش کرے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ضرور اس کا مفاد ہوگا اس میں. پرائیویٹ حج اسکیم میں جو ٹور آپریٹرز کے ذریعے لوگ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیکج کیا ہے اور کم سے کم پیکج کیا ہے؟ پاکستان میں پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے پاس گورنمنٹ سے کم یعنی 1,80,000 روپے کا پیکج بھی ہے، اور اس سال میرا خیال ہے ذاتی طور پہ جو ہمارا سروے ہے کوئی 15,000 حجاج کرام پرائیویٹ گروپ آرگنائزر کے تھرو جا رہے ہیں جو 1,80,000 میں جا رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کا 2 لاکھ ہے. میکسیمم جو پیکج ہے وہ صرف میں اس لیے میکسیمم 6 یا 7 گروپ ہیں میکسیمم جو 700 کا کوٹا ٹوٹل یوز کر رہے ہیں، ان کا پیکج پاکستان میں 8 لاکھ سے 10 لاکھ روپے ہے. پاکستان گورنمنٹ نے سیاسی لوگوں کی اب وہ اس میں مداخلت آنا شروع ہو گئی، لوگوں نے سیاسی اثر رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ہر دوسری چیز کی طرح حج کے کوٹے کے حصول کے لیے اپنے کوششیں شروع کر دیں، جائز اور ناجائز. پرائیویٹ حج اسکیم میں کوٹا سسٹم نے بہت سی مشکلات اور برائیوں کو جنم دیا. ایک حج فارم 20,000 سے 40,000 روپے میں بکنے لگا. بڑے بڑے دولت پرست سیاستدانوں، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور با اثر حلقوں نے اسے کروڑوں روپے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. اس کی وجہ سے ایک طرف تو غریب آدمی کے لیے فریضہ حج ادا کرنا مشکل ہو گیا، تو دوسری طرف اس مقدس فریضے میں کرپشن، بدعنوانی اور دھوکہ دہی کی بدبو شامل ہو. اس میں کوئی شک نہیں
کہ محمود و ایاز کو اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور آپ اچھے بہتر طریقے سے حج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. کچھ کمپنیاں ہیں جو اچھے طریقے سے حج کرواتی ہیں, بہت مہنگا حج کرواتی ہیں, لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ, لوگ ان کی سب سے پہلے بکنگ ان کی ہوتی ہے. حج آپریشن شروع ہو گیا ہے, اور لیکن صورتحال یہ ہے کہ حج آپریشن شروع ہونے کے باوجود ابھی حج کوٹا کی تقسیم جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہیں خرید و فروخت جاری ہے. اور اس کا اثر کہاں پڑے گا؟ مطلب اس میں سعودیہ میں جو حاجی ہیں وہ کب حج آرگنائزر جائے گا, کب وہ واپس آئے گا, وہ اس کو کتنے دن ملنے چاہیے وہاں اپنی رہائشیں لینے کے لیے, اس نے اپنا منظم کارڈ بنانا ہے یا دوسری اس کی ضروریات ہیں وہاں پوری کرنی ہے, بلڈنگ کس طرح حاصل کریں گے. پوری دنیا میں جو اصول اس وقت نافذ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سال کے شروع میں کام کر لیتے ہیں سارا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مذہبی ملک ہونے کے باوجود یہاں ترجیح جو ہے وہ مسلمانوں والی نہیں ہے. جو برائی اصل تو برائی کوٹا سسٹم ہے. کوٹا سسٹم جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے اس میں سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. میں لکھ کے دے دیتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ لکھ کے دیتا ہوں. میں نے وکیل احمد خان صاحب کو, اعجاز الحق صاحب کو, اور یہ جو وفاقی وزیر ہیں حامد سعید کاظمی صاحب, آغا سرور رضا قزل باش صاحب, ان کو بھی کہا, اے آر عابد صاحب آئے ان کو بھی کہا, ان کے بعد جو سیکرٹری آئے تھے نجیب اللہ ملک صاحب, ان کو بھی میں نے کہا کہ جناب آپ اس نظام سے اگر کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس سسٹم کو ٹھیک کیے بغیر آپ کرپشن کو ختم کر ہی نہیں سکتے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نہ ہمارے حج کے جو لیڈر یہاں سے ہم جو لے جاتے ہیں پرائیویٹ والے خاص طور پہ, وہ جا کے پھینک دیتے ہیں ہمیں وہاں پہ. کوئی ہماری سپورٹ نہیں کرتا, کہتے جی یہ سعودی گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں.